الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له لا جسيم له ولا حسب له ولا نسب له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صلوا علیہ. قابل احترام بزرگوں، محترم دوستوں، عزیز بھائیوں، خالق کون و مکان، مالک ارض و سما کا احسان عظیم کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیوں میں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق سے نوازا. ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. یعنی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. ولادت کہتے ہیں پیدائش کو،
اللہ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ مقدس کے اندر اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ اس مہینے کو 4 نسبتیں حاصل ہیں، جن میں سے ایک نسبت یہ ہے کہ آپ کی ولادت اس ماہ مقدس میں ہوئی۔ آپ سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف لائے، حضرت عبداللہ کے در یتیم بن کر آئے، جناب عبد المطلب کے پوتے بن کر آئے، قریشی اور ہاشمی خاندان میں تشریف لائے، بنی اسماعیل کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، مکہ المکرمہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس لیے پہلی نسبت آپ کی اس مہینے کے ساتھ، اس ماہ کے ساتھ، وہ ہے ولادت کی، اور دوسری نسبت وہ ہے آپ کی بعثت کی۔ تیسری نسبت اس ماہ مقدس کے ساتھ آپ کی وہ ہے ہجرت کی، اور چوتھی نسبت اس مہینے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے وفات کی۔ یعنی آپ کی ولادت، آپ کی بعثت، آپ کی ہجرت اور آپ کی وفات، 4 عنوانات سے آپ کی نسبت ہے اس مہینے سے۔ آپ کی ولادت بھی ربیع الاول میں، آپ کی بعثت بھی ربیع الاول میں، آپ کی ہجرت بھی ربیع الاول میں، اور آپ کی وفات شریفہ بھی ربیع الاول کے اندر۔ اکثر صرف ایک عنوان بیان کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے اس مہینے میں، باقی تینوں عنوانات وہ بیان نہیں کیے جاتے۔ حضور کی سیرت، حضور کا اسوہ حسنہ، وہ ایک ایسا بلند پایہ موضوع ہے کہ اگر کوئی ہزاروں نہیں لاکھوں جلدیں حضور کی سیرت پہ لکھے، بالآخر وہ یہی بات لکھنے پر مجبور ہوگا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ مجھ سے جو ہو سکا میں نے لکھا، مجھ سے جو ہو سکا میں نے پڑھا، مجھ سے جو ہو سکا میں نے آپ کی سیرت کو بیان کیا، لیکن کما حقہ جو حضور کی سیرت ہے وہ صرف اور صرف اللہ بیان کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ خالق ہے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ خالق اپنی مخلوق کو جانتا ہے کہ اسے میں نے کتنا حسین بنایا، کتنا احسن بنایا، کتنا جمیل بنایا، کتنا اجمل بنایا، کتنا کامل بنایا، کتنا اکمل بنایا، کتنا مبرہ بنایا، کتنا معزہ بنایا، کتنا منزہ بنایا، کتنا مجلہ بنایا، کتنا نور بنایا، کتنا انوار بنایا، کتنا منیر بنایا،
وہ صرف رب جانتا ہے کہ جو کچھ میں نے اپنے پیارے مصطفیٰ کو بنایا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ علماء کرام وائز بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں سیرت کے، ولادت کے، میلاد کے، اس ماہ مقدس کے اندر ہونے چاہیے۔ حضور کی میلاد بیان ہونی چاہیے، حضور کی ولادت بیان ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہر مسلمان کرتا ہے، اور کون ایسا مسلمان ہے کہ جس کے دل میں حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی نہیں ہے۔ حضور آئے تو انسانیت کو عروج ملا، حضور آئے تو انسانیت کو انسانیت ملی، ورنہ انسان کہاں انسان تھا، بندہ کہاں بندہ تھا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یہ تو حضور کی آمد سے انسان انسان بنا ہے، بندہ بندہ بنا ہے، ورنہ کیا خبر تھی کہ یہ بندہ جو چلتا پھرتا ہے، کیا خبر تھی کہ یہ جو بندہ دنیا میں چل رہا ہے اس کے 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ سر ہے، یہ پیشانی ہے، اور یہ زبان ہے، اور یہ ہونٹ ہیں، اور یہ رخسار ہے، اور یہ اس کا وجود ہے، یہ کیا شے ہے اور کیا چیز ہے۔ یہ تو حضور آئے تو آپ نے بتایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ تو حضور آئے تو پتہ چلا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ تو میرے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو پتہ چلا کہ انسان کیا انسان ہے، انسان کی پستی کیا ہے، اور اس کا عروج کیا ہے، اس کی ذلت کیا ہے، اور اس کا معراج کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اور اس کی پستی کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اور اس کا اوپر اٹھنا کیا ہے۔ یہ تو میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو حضور نے آ کر بتایا کہ جس نے دل میں کلمہ رکھا، رب کی وحدانیت کا اعلان کیا، پھر اس کو وہ بلندی ملی، وہ بلندی ملی، وہ بلندی ملی کہ اس کا پاؤں زمین پہ ہوتا ہے، اس کا سر عرش بری پہ ہوتا ہے۔ یہ تو میرے آقا نے آ کر بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پستی کیا ہے، عروج کیا ہے، ذلت کیا ہے، ورنہ کیا عروج سمجھا جاتا تھا؟ عروج یہ ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، میرا گھوڑا آگے ہونا چاہیے، اگر میرے گھوڑے سے آگے دوسرے کا گھوڑا چلا گیا تو پھر میں اسے ماروں گا، صرف اسے نہیں ماروں گا، صدیوں یہ لڑائی چلتی رہے گی۔ وہ اقبال کہتا ہے نا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ جھگڑے ایسے ہوتے تھے کہ نسلیں ختم ہو جاتی تھیں۔ میں آ رہا تھا چشمے سے تو تو نے میرے آنے سے پہلے اپنے جانور کو کیوں پانی پلا لیا؟ اس بات پہ جھگڑا شروع ہو گیا، نسلیں ختم ہو گئیں۔ انسانیت آئی، حضور آئے، انسانیت آ گئی، بلندی آ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے آ کر بتایا کہ انسان کیا ہوتا ہے، بندہ کیا ہوتا ہے، عبد کیا ہوتا ہے۔
اور پھر بندے کو وہ مقام ملا اور وہ شان اور عظمت ملی کہ آسمان سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہو لما قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا۔ دنیا والوں سنو، وہ میرا بندہ ہوتا ہے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر میرے حضور عاجزی اور انکساری کرتا ہے، وہ میرا بندہ ہوتا ہے۔ بندہ گاڑی سے نہیں، بندہ کوٹھی سے نہیں، بندہ مربوں سے نہیں، بندہ جاگیر سے نہیں، بندہ عیش و عشرت سے نہیں۔ فرمایا یہ تو جانوروں کو میں اگر چاہوں تو زیادہ میسر کر دوں۔ انگریزوں کے جانوروں کو، انگریزوں کے کتوں کو وہ بیڈ روم میسر ہیں جو یہاں پر بڑے بڑے لوگوں کو میسر نہیں۔ انگریزوں کے کتوں کو وہ روٹی اور وہ ڈبل روٹی اور وہ خوراک میسر ہے جو یہاں پر بڑے بڑے چودھریوں کو نصیب نہیں۔ تو کیا وہ انسان بن گئے؟ نہیں، وہ تو درندے ہی رہے، وہ تو کتے ہی رہے، بلکہ ان کے مالک بھی ان سے کہیں پرلے درجے کے کتے رہے، اس لیے کہ جو دل ایمان سے خالی ہے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اس دنیا میں، آپ نے بتایا انسانیت کیا ہے۔ انسانیت بود و باش کا نام نہیں ہے، انسانیت زہری رہن سہن کا نام نہیں ہے، زہری چوہدراہٹ کا نام نہیں ہے، وڈیرا پن کا نام نہیں ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے لیے جھکتا ہے وہ سب سے بڑا اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو اپنے رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ سب سے بڑا اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جو رب کی بندگی کے بغیر زندگی ہے وہ کسی کام کی نہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، اللہ نے تو یہ زندگی بندہ بننے کے لیے دی ہے، اور بندہ بناتا ہے نبی دنیا میں آ کر۔ میرے آقا علیہ السلام نے بندوں کو، مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اس در پہ جھکایا جہاں پر اللہ نے ان کو وہ عروج اور وہ مقام عطا فرمایا کہ لوگوں سنو، بندہ کون ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا۔ سورہ آل عمران کی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حضور کی آمد کا تذکرہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس مہینے میں اکثر آپ سنتے ہیں محفلوں کے اندر میلاد شریف، میلاد النبی، میلاد النبی، میلاد النبی۔ میلاد کا معنی ہے ولادت، پیدائش۔ میلاد کا معنی ہے ولادت، پیدائش۔ تو حضور کی پیدائش ہوئی، حضور پیدا ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں انا ولدا بمکہ، میں مکے میں پیدا ہوا۔ تو جو ولادت ہوتی ہے جس کی، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے حضور کی پیدائش کی کہ حضور اللہ کی مخلوق ہیں، اس لیے کہ اللہ وہ ہے جو لم یلد ہے ولم یولد ہے، اور حضور کا میلاد ہے لم یلد ولم یولد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس میں سے کوئی نکلا ہے، نہ وہ کسی میں سے پیدا ہوا ہے، اور نہ اس میں سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس کا میلاد ہوا ہے۔
اس کا میلاد نہیں ہے اور اس کا میلاد ہے۔ معلوم ہوا جس کا میلاد نہ ہو وہ لم یلد ہوتا ہے، لم یولد ہوتا ہے، اور جس کا میلاد ہو وہ خود آمینہ کا لال ہوتا ہے، وہ آمینہ میں سے پیدا ہوتا ہے اور اس میں سے سیدہ فاطمہ پیدا ہوتی ہے۔ حضور کا میلاد بھی ہے، حضور یلد بھی ہیں یولد بھی ہیں، حضور خود پیدا ہوئے، عبداللہ کے در یتیم بن کر آئے، عبد المطلب کے پوتے بن کر آئے، ابو طالب کے بھتیجے بن کر آئے، سید الانبیاء بن کر آئے، بلال حبشی کے غمخوار بن کر آئے اور صدیق اکبر کے یار بن کر آئے۔ میرے آقا پیدا ہوئے، جو پیدا نہ ہو وہ لم یلد ہوتا ہے، لم یولد ہوتا ہے، اور جو پیدا ہو اس کا میلاد ہوتا ہے، اور جس کا میلاد ہو اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ وہ مخلوق ہوتا ہے، وہ خالق نہیں ہوتا۔ خالق وہ ہے جس نے بھیجا ہے انسان کو، جس نے بنایا ہے انسان کو، جس نے پیدا کیا ہے محمد الرسول اللہ۔ آؤ ذرا اب حضور کا تذکرہ ہم سنتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا اکثر مقامات پر آپ نے سنا ہوگا حضور کی شان کیسے بیان کی جاتی ہے کہ نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، ایک ستارہ چمکتا تھا، ایک ستارہ چمکتا تھا، اس میں حضور علیہ السلام کا نور تھا۔ یہ اکثر مولوی بیان کرتے ہیں۔ تو اب مجھے بتاؤ بھئی جب آسمان ہی نہیں تھا تو وہ تارہ کہاں چمکتا تھا؟ تو تارے میں حضور علیہ السلام کا نور تھا، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا۔ یہ حضور کی شان بیان، اپنی طرف سے وہ شان بیان کر رہے ہیں۔ لیکن آؤ رسول اللہ کی شان سنو۔ میں کہتا ہوں کہ میرے آقا کی شان تو اس وقت شروع ہوئی جب زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، تارا بھی نہیں تھا۔ تم تاروں کی بات کرتے ہو، تاروں سے کہہ دو کوچ کریں، خورشید منور آتے ہیں۔ تاروں سے کہہ دو کوچ کریں، خورشید منور آتے ہیں۔ قوموں کے پیمبر آ تو چکے، اب سب کے پیمبر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام تو وہ نبی ہیں کہ جن کے سامنے کوئی تارا چمک ہی نہیں سکتا۔ تاروں کی روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں جہاں سراج منیر چمکتا ہے، جہاں محمد الرسول اللہ چمکتا ہے، وہاں کوئی تارا نہیں چمک سکتا۔ تو حضور کی شان کب سے شروع ہے؟ آؤ سنو۔ اللہ نے کائنات کی کوئی چیز نہیں بنائی تھی، یہ زمین نہیں تھی، آسمان، بولو ہاں تھوڑا سا جاگے نا، جاگ کے بیٹھیں۔ اور زمین نہیں، آسمان، حضور کا تذکرہ شروع ہونے لگا ہے۔ کب سے؟ زمین نہیں، آسمان نہیں، تارے نہیں، شمس نہیں، قمر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اچھا اللہ پھر کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے سب سے پہلے روح محمد بنائی ہے۔ روح محمد، سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کی روح مبارک بنائی سب سے۔ اور مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ اور حشر کا ڈر ہو کیوں کر قاسم مجھے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ۔ حشر کا ڈر ہو کیوں کر قاسم مجھے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ۔
جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اللہ اکبر۔ کچھ بھی نہیں ہے، زمین بھی نہیں، آسمان بھی نہیں، تارے بھی نہیں، شمس بھی نہیں، قمر بھی نہیں، کواکب بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ روح محمد سے شروع ہوا، وہ اللہ نے روح بنائی محمد الرسول اللہ کی، اس لیے کہ امام بننا تھا روحوں کا میرے محمد نے۔ کہتے ہیں نا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الستو بربکم، ساری کائنات کی روحیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک سب کی روحیں بن گئیں، سب کی روحیں۔ اب اللہ نے فرمایا جبریل جی یا رب جلیل، فرمایا سب کی روحوں کو اکٹھا کرو، ہو گئی یا اللہ۔ اللہ نے فرمایا الستو بربکم، دنیا میں تمہیں بھیجوں گا، کس کی بندگی کرو گے؟ کون ہوگا تمہارا رب؟ کون ہوگا تمہارا الہ؟ سب نے کہا قالو بلا، قالو اللہ تیرے سوا کسی کو ہم نہیں مانیں گے الہ، قالو بلا تو ہی ہمارا رب ہوگا۔ دنیا میں آ کر چاہے کوئی یہودی بن گیا، عیسائی بن گیا، مشرک بن گیا، ہندو بن گیا، دنیا میں آ کر چاہے کوئی قبر چٹ بن گیا یا کوئی بھی ہو، اسی لیے علامہ اقبال کہتا ہے نا، اقبال کہتا ہے وہاں قالو بلا، وہاں قالو بلا یہاں بت پرستی، وہاں قالو بلا یہاں جھنڈا پرستی، وہاں قالو بلا یہاں قبر پرستی، سوچو تو صحیح کہا کیا تھا کیا کیا ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہا اللہ وعدہ ہو گیا سب کا۔ اللہ نے فرمایا جبریل ساری روحوں کو اپنے اپنے مقام پہ بھیج دو، اور ساری روحوں کو اپنے اپنے وقت پہ دنیا کے اندر ہم نے بھیجنا ہے۔ یہ آدم، یہ نوح، یہ شیس، یہ ابراہیم، ان کی قومیں بھی آئیں گی، ان کی امتیں بھی آئیں گی۔ جی یا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اب جبریل اب ایک اور جلسہ کرنا ہے، ایک اور میلاد شریف کی محفل بنانی ہے۔ جی یا اللہ۔ فرمایا اب صرف نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کرو، صرف نبیوں کی روحوں، نبیوں کی روحوں کو بلاؤ۔ اللہ نے حکم دیا، جبریل نے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا۔ یہ قرآن سے میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، سورہ آل عمران 3 پارہ، جو آیت کریمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تھی، آخری رکوع ہے 3 پارے کا۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کرو۔ یا اللہ ہو گئی ہیں روحیں اکٹھی، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی روحیں اکٹھی ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ خود خطاب فرما رہا ہے اور جلسہ ہو رہا ہے شان مصطفیٰ۔ جلسہ کس کا ہے؟ شان، کہہ دو آپ سب، جلسہ ہو رہا ہے شان مصطفیٰ۔ اور اللہ بیان خود فرما رہے ہیں، سامعین نبی ہیں، انبیاء سارے نبی وہاں موجود۔ ذرا دیکھو وہاں کوئی مرزا کانا بھی بیٹھا ہے؟ نہیں۔ اس مجمع میں کوئی مرزا غلام احمد قادیانی، مسلمہ کذاب، اسود انسی کوئی نہیں ہے، جھوٹے مدعیان نبوت کوئی بھی نہیں۔ وہاں سچے نبی موجود ہیں، سچے نبی موجود ہیں، اس لیے کہ وہ سچے نبیوں کا جلسہ ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے نبیو تم آ گئے ہو نا میرے پاس؟ جی جی یا اللہ ہم حاضر ہیں۔ نبیوں کی روحیں موجود تھیں، جسم ابھی بنے
نہیں، جہاں اللہ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا کہ میرے سوا کسی کو رب نہیں ماننا، اسی طرح اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جہاں تم نے اپنی نبوت کا اعلان کرنا ہے وہاں میرے خاتم المرسلین کا بھی بیان کرنا ہے، خاتم النبیین کی شان کو بھی بیان کرنا ہے اپنی اپنی امتوں کے سامنے۔ آؤ سنو، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے نبی اپنی امت کو پڑھاتے تھے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لیکن خود پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے ہمیں وہ کلمہ دیا ہے جو نبی پڑھتے تھے، پڑھ لو لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا عالم ارواح کے اندر اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، نبیوں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب و حکمت، اے نبیو تمہیں میں دنیا میں بھیجوں گا، کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، کسی کو شریعت دوں گا، کسی کو قانون دوں گا، کسی کو صحیفہ دوں گا، کسی کو کوئی چیز دوں گا، کسی کو کوئی احکامات دوں گا۔ اے نبیو لما آتیتکم عطا میں کروں گا، آتیتکم، آتیتو رب کی توحید کا اعلان ہے نا، اس لیے موحدو بولو نا، رب کی توحید یہ نہیں آتی بھی چپ کر کے بہ جاؤ، توحید کیا دی ہے؟ رب دی توحید دا ڈنکا بجاؤ، رب دی توحید دا اعلان کرو، چاہے تختہ دار تے چڑھا دیتا جائے پھر بھی رب دی توحید دے آواز ہے تو بلا باز نہیں آنا۔ اللہ اللہ لما آتیتکم میں تہانوں عطا کراں گا، میں تہانوں عطا، اللہ وعدہ لے رہا ہے عالم ارواح دے اندر نبیاں تو، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے سلیمان خلیفۃ اللہ، اے یوسف صدیق اللہ، اے یعقوب علیہ السلام، اے حضرت داؤد علیہ السلام، تہانوں میں اپنے اپنے دور دے اندر پیغام دے کے اپنی وحدانیت دا اعلان کر کے تے میں تہانوں آتیتکم من کتاب و حکمہ، آکھو سبحان اللہ، نیندر اڑ جائے، آج موسم اچھا ہو گیا تے ویسے بھی ربیع الاول، آکھو سبحان اللہ، ربیع الاول دا مطلب کیے ربی کہندے نے موسم بہار نو، ربی کنو کہندے نے؟ موسم بہار نو، تے ربیع الاول پہلی بہار، پہلی بہار کی مطلب ہے؟ پہلی بہار اللہ فرماندے نے میرے خزانے چ پہلی تے آخری بہار محمد الرسول اللہ ہے، جڑی میں تہانوں عطا فرما دیتی ہے، پہلی بھی یہی بہار ہے تے آخری بھی یہی بہار ہے، آکھو سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، پہلی بہار ذکر دے اعتبار نال پہلی بہار، مرتبے دے اعتبار نال آخری بہار، مرتبہ اس تو ود کے کسی دا ہے ہی نہیں، سیڑھیاں چڑھ دے جاؤ نا، آخری سیڑھی، آخری سیڑھی، آخری منزل وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ، بلندی سب تو بڑی بلندی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب تو بڑی بلندی میرے محمد نے، سب تو بڑا عروج میرے مصطفیٰ نے، سب تو بڑا مقام سید الانبیاء کا ہے۔ اسی واسطے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دا کلام تھانوں یاد ہے نا؟ کلام تے تسی سنیا لیکن تھانوں یہ نہیں پتا کہ وہ ہے کلام کدا۔ میں تھانوں سنانا، تھانوں پھر ذہن چ آ جائے گا۔ یہ اشعار تے تسی سنے نے نا، بلغ العلا، اچھی آکھو نا، سارے نو یاد ہے یار۔ نعت پڑھ لو، قیامت والے دیہڑے اسی بھی نعت خانہ دی سب شامل ہو جاؤ۔ نعت خانہ دا بڑا مقام ہونا ہے قیامت والے دن۔ حضرت حسان بن ثابت دے نال اللہ تعالیٰ ساڈا حشر کرے گا۔ اذان دیویا کرو، اللہ حضرت بلال نال حشر کرے گا۔ حضور دی نعت پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بولو، سنو گے؟ سناواں؟ نہیں، بڑی مشکل ہے یار، تھوڑا مزاج پتہ نہیں آج۔ اچھا، یہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دا کلام ہے۔ حضرت سعدی اللہ دے بڑے نیک بزرگ گزرے نے، انہوں نے بہت سارا کلام لکھے ہے۔ یہ بھی انہوں دا کلام ہے، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ۔ نعت خان دے تو انہوں سنا دینے نا سر لا کے، تو تسی پھر اتے نوٹ نچھاور کر دیو، مانا نہ نعت خان نو پتا ہوندہ ہے تو نہ تو انہوں پتا، لیکن میں تو انہوں دے مانے نال دس رہے ہیں۔ حضرت سعدی فرمانے نے بلغ العلا بکمالہ، اے دنیا والے ہو، تسی بلندیاں سمجھ دے ہو، تسی بلوغت سمجھ دے ہو، تسی عروج سمجھ دے ہو دنیا دیاں چیزاں نو، لیکن آؤ میں سعدی کولو پوچھو، بلغ العلا بکمالہ، ہر کمال تدوں عروج تے پہنچ دائے جدوں محمد دے قدم چم دائے۔ او کمال کمال ہی نہیں، او بلندی بلندی نہیں، او عروج عروج ہی نہیں جڑے محمد دے قدم نہ چمے۔ معراج دی رات جبریل امین آئے نا جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، تے اللہ کو پوچھیا یا اللہ میں تیرے محبوب نو آج کیویں جگاواں؟ اگے تے میں وحی لے کے آندا، پیغام لے کے آندا، قرآن لے کے آندا، اج تے کملی والے نو نال لے جان واسطے آیا مانا، معراج کران واسطے آیا، تے یا اللہ اج کیویں جگاواں؟ اج تے کوئی جگان دا انداز بھی نرالا ہی ہونا چاہیے۔ پہلے تے دروازہ کھٹکھٹاندا ماں، یا حضور علیہ السلام نو آواز دیندا ماں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تے اج میں کیویں جگاواں؟ میرے آقا علیہ السلام دے جگان واسطے اللہ نے حکم دیتا، جبریل اج اے جڑیاں تیرے ہوٹھ نے نا، اے کس شے دے نے؟ یا اللہ اے کافور دے نے، نورانی ہوٹھ، سید البشر دے قدم چمن واسطے اللہ نے سید الملائکہ نو بھیجیا۔ نوریاں دا سردار آ کے کملی والے دے پیر دیاں تلیاں چمدا ہے۔ تے جبریل کہندا ہے کہ مینوں بھی آج ہی عروج ملے آئے، میری معراج ہے کہ یا رسول اللہ تیرے قدم تک پہنچ گیا۔ آقا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نے اپنے کافوری ہونٹ
کملی والے دے پیر دیاں تلیاں تے رکھے تے چھڑدا ہی نہیں ہے جبریل، چھڑدا ہی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے جبریل بس کر دینا، چھڑ دے میرے پیر، دس کے میں آیا ہے۔ اللہ اللہ تے جبریل عرض کردہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہونٹ تلیاں تے اپنے ہونٹ رکھ دیتے جبریل نے، تے جبریل کہندا ہے جیڑی بلندی مینوں بھی معراج دی رات ملی ہے حضور دے قدماں نال ملی، اسی بھی حضور دے قدماں نال اپنی نسبت قائم کر لئیے۔ ربیع الاول دا مہینہ ہے، یہ وعدہ کر لو کہ ساڈی نسبت بھی خاتم النبیین نال ہو جائے، خاتم النبیین صلی اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع المذنبین رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت سعدی فرمانے نے بلغ العلا بے کمال ہی، اللہ اللہ فرمایا بلوغت اور حد عروج تک جدوں پہنچ دائے نا، کدوں ہر کمال حد بلوغت تک پہنچ دائے، سورج نکل دائے صبح مشرق تو نکلیا، چڑھ دے جدوں 12 بجے آ جاندہ ہے نا، او دا حد کمال ہوندہ ہے، حد بلوغ ہوندہ ہے، حد عروج ہوندہ ہے۔ تے حضرت سعدی فرماندے نے بلغ العلا بے کمال ہی، کشف الدجا بجمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، سلو۔ فرمایا بلوغت تک کوئی کمال نہیں پہنچ سکتا، فرمایا حسن ہے حسن، حسن جدوں اللہ نے تقسیم فرمایا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی دے اندر فرماندے نے کہ اللہ نے جدوں حسن تقسیم کیتا تے او دے 100 حصے کیتے، کتنے حصے؟ 100 حصے، اور فرمایا 99 حصے ایک سائڈ تے رکھ دیتے، ایک حصے دے 2 پیس کیتے، ایک حصے نو 2 ٹکڑے کیتا، اور فرمایا ایک ادھا جڑا ٹکڑا سی نا انہوں حضرت آدم تو لے کے آخری پیدا ہون والے انسان تک اللہ نے سب نو او دے وچوں حسن تقسیم کیتا۔ آکھو سبحان اللہ۔ او سونے تسی بھی بڑے ہو، بڑے سونے ہو ماشاءاللہ، تے او دے ادھے وچوں ہی ملیا جے حصہ، کنے سونے ہو، اے نک تے مکھی بھی روز شیشہ پر نہیں کنی باری دیاڑی ویکھ دے ہو، بیوٹی پارلراں تے جاندے ہو، آئے ہائے ہور سونا ہو جاواں، ہور سونا ہو جاواں۔ تے آؤ ذرا دیکھو اس ادھے حسن جو اللہ نے ساری دنیا نو حسن دیتا، آکھو سبحان اللہ۔ تے ادھا جڑا حسن سی ادھا ٹکڑا او اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو دیتا، حضرت یوسف نو ادھا حصہ ملیا۔ اچھا تے 99 حصے یا اللہ اے کدھر کرنے نے؟ جبریل پوچھ رہے یا اللہ اے 99 کدھر کرنے نے؟ ادھا تے ساری دنیا نو دے دیتا، آدم تو لے کے آخری تے انسان تک، تے ادھا یوسف نو دے دیتا، تے اللہ 99 حصے اللہ نے فرمایا اینو آمنہ دے لال دی گود دے اندر پا دے۔ آمنہ دا لال آ گیا، سید الورا آ گیا ہے۔ احمد نہیں رب نے فرمایا والضحیٰ، والضحیٰ، سورج نکلدا ہے، سورج تے او دیاں 7 رنگ ہوندے نے،
کدے غور کرے ہو ساری دنیا تے جننے رنگ نے نا وہ کنے رنگ نے 7 رنگ نے باقی اتنے تھلے چھوٹے موٹے سارے ہوندے رہندے تے سورج جدوں نکلدا ہے نا 7 رنگا ہوندا ہے 7 رنگا شدیاں شواواں ہر رنگ علیحدہ ہوندا ہے اللہ نے فرمایا وضحا مینوں چڑھدے سورج دی قسم محبوبہ او حسن و جمال او 7 رنگا والے سورج وچ نہیں جڑا تیرے پیراں دیاں تلیاں دے اندر میں رکھ دیتا ہے وضحا واللیل اذا سجا جڑا تیریاں زلفاں دے اندر میں نکھار تے خوبصورتی رکھ دیتی ہے او ہنیریاں راتاں ورگی تو زیادہ کالیاں نے اللہ اللہ تو میرے محترم دوستو حضرت سعدی فرماندے نے بلغ العلا بکمالہ یوسف دا حسن بھی حد کمال نو نہیں پہنچ سکدا جتھے محمد الرسول اللہ دا حسن ہے جتھے میرے مصطفیٰ دا حسن ہے جتھے میرے محبوب دا حسن ہے بلغ العلا بکمالہ اللہ نے میرے مصطفیٰ نو ہر کمال اتنا اعلیٰ عطا فرمایا ہے کہ ساری دنیا دے کمالات ایک طرف اور میرے محمد دے کسی ایک کمال دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ ہر کمال تب غالب ہوتا ہے ہر کمال تب حد بلوغت پر پہنچتا ہے ہر کمال وہی کمال ہے جو محمد کے قدموں کو چھوتا ہے جو حضور کے قدموں سے نہیں جڑا ہوا وہ کمال کمال ہی نہیں ہے تیرے نزدیک وہ کمال ہوئے گا وہ وڈیرا پن کمال ہوئے گا وہ حسن کمال ہوئے گا وہ جمال کمال ہوئے گا وہ عہدہ کمال ہوئے گا لیکن اللہ فرماندے نے میرے نزدیک تے کمال ہوئی ہے جڑا محمد دیاں پیراں نال جڑیا ہویا ابو جہل مکے دا چودھری بھی سی قریشی بھی سی ہاشمی بھی سی بڑا لین لاڈ بھی سی بڑا وڈیرا بھی سی پگ ترے والی رکھدا سی پگ ترے والی گھوڑا بڑا اعلیٰ نسل دے رکھدا سی 100 گھوڑا انعام دے دیندا سی ہجرت دی رات بھی انہیں کیا جڑا محمد الرسول اللہ نو دساں نو پتہ دے گا انہوں 100 گھوڑا انعام دیاں گا بڑا وڈا چودھری حسن و جمال والا ابو لہب انہوں ابو لہب کیوں کہندے سن نا تے ایدہ سی عبد العزا عبد العزا اور عزا ایک بت دا نا سی اور وہ بت کدا سی بت اللہ دے کسی نیک بندے دی شبیہ بنائی ہوئی سی او دی پوجا ہوندی سی او دے لوگ نام بھی رکھ دے سن عبد العزا ابو لہب انہوں کیوں کہندے سن او دے چہرے چو ایسیاں شواواں تے ایسا شولے نکل دے سن ایسی بھی حضور دا سکا چاچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بولو سکا چاچا حضرت عبداللہ دا سگا بھائی عبد المطلب دا سگا پتر حضور دے دادے دا بیٹا حضرت عبداللہ حضور دے جڑے والد سن انہاں دا بھائی سی نا عبد العزا سی لقب ابو لہب سی چہرہ سرخ سی پگ بڑی اچھی سی شملہ بڑا اچھا سی قریشی سی خاندان دا سی وڈیرا سی لیکن اللہ پاک نے کی فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد تو انہوں کی پتا کہ اللہ نے کی آخیا میں ایدی تشریح نہیں کر سکتا وقت نہیں ہے اللہ نے
بڑے برے القاب دے نال اس نو یاد کیتا. کیوں؟ وہ محمد دے قدماں نال نہیں جڑیا. حضور دے قدماں نال بولو. تے حبشے تو آیا بلال، پورا ستر بھی نہیں سی ڈھاپیا ہویا، لباس پورا نہیں، جسم تے کالے داغ، دند چوڑے، ہونٹ موٹے، رنگ کالا سیاہ، سارا دن امیہ دے باغاں دے اندر رکھوالی کردا ہے. شام نو وہ تھوڑیاں جیاں کھجوراں دے دیندا ہے. تے اللہ پاک فرماندے نے ساری کائنات ابو لہب نال بھر جائے نا، بلال دی جتی نال لگی ہوئی مٹی دے ایک ذرے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. ایسی حبشے دا بلال، غلام زید، غلام سلیمان فارسی، فارس تو آگے، حضرت صہیب روم تو آ گئے، حضور دے قدمہ نال جڑ گئے. ابو ذر کچھ بھی نہیں، ابو ہریرہ بھوکھا تے پیاسا مدینے دیا گلیاں دے اندر لیٹ رہا ہے، لیکن وہ دے لیٹن دیاں قسمہ بھی رب قرآن چٹھا رہا ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینے صحابی، غریب صحابی، کچھ بھی نہیں کول، لیکن میرے محمد دے قدمہ نال جڑ گئے نے. ایک دن ناراض ہو گئے. اللہ نے فرمایا محبوبہ جا عبداللہ ابن ام مکتوم نو جا کے جفے پا، انہوں راضی کر، نہیں تے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی ما یدریک لعلہ یزکا. فرمایا نہیں تے میں اللہ تیرے نال ناراض ہو جاؤں. کیوں؟ انہیں محمد دے نال اپنے آپ نو جوڑ لیا سی. اسی بھی جوڑے ہیں؟ اسی کو نہیں جوڑیا. میرے محترم دوستو، اسی کو نہیں جوڑیا. اے جوڑنا نہیں جڑا ہے اسی جوڑے ہے نا. اگر انج دا ہی جوڑنا ہوندا تے وہ بھی جوڑ لیندے. انہاں نوں تے پتہ ہی نہیں سی گر جڑا سانوں گر پتہ لگ گیا ہے بھی صرف کان چزان دے دیو، نام مسلمانہ اللہ رکھ دیو تے کام سارے جو مرضی ہے کر دے پھر. اے گر جڑا ساڈے ہتھے آیا ہے، اے اگر انہاں دے آ جاندا تے سارے ہی مسلمان ہو جاندے. تو صرف کان چزان دینی ہے بچے دے، نام مسلمانہ اللہ رکھنا ہے تے بس. پھر اگو میٹھا میٹھا ہے میرے، بولو پڑھو نا یار، محمد کا نام. تے محمد دا نام بھی میٹھا ہے، محمد دا کام بھی میٹھا ہے. محمد دا نام میٹھا ہے، خدا دی قسمیں میٹھا ہے. اتنا میٹھا ہے کہ ساری کائنات دے شہد قربان کر دیواں محمد دی میم تو. محمد دی میم تو ساری دنیا دیاں مٹھاساں قربان کر دیواں. اتنا میٹھا ہے، لیکن اتنا بھی میٹھا، کم بھی اتنا میٹھا ہے کہ محمد رسول اللہ لا الہ پڑھ دے نے نا جدوں تے پھر ابو لہب جیڑا سکا چاچا سی وہی پتھر چک کے بھی ماردا ہے. اللہ نے کیوں فرمایا تبت یا؟ انہیں لا الہ الا اللہ تے یقین نہیں رکھیا کہ الہ کوئی نہیں سوائے، الہ کوئی نہیں، معبود حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنان والا، منت منوتی دے لائق اور نظر و نیاز دے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ دے. اللہ تو علاوہ نہ کوئی الہ ہے، نہ معبود ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ بگڑیاں بنان والا ہے، نہ بیڑیاں پار لان والا ہے، نہ بچے تے بچیاں دین والا ہے، نہ بیماری تے صحت دا مالک ہے. سب کچھ کرن والا ہے تے اکیلا کون ہے؟ اے پیغام ہے لا الہ الا اللہ. یہی پیغام بھی میٹھا ہے، اے کام بھی میٹھا ہے. اے صدیق نے اپنایا، صدیق اکبر بن گیا، فاروق اعظم بن گیا. وہ صحابہ دی عظمت دے ترانے رب نے قرآن دے اندر انجی نہیں بیان فرمائے، انہوں نے محمد دے کام نو بھی اپنایا ہے.
بولو اپناؤ گے انشاءاللہ انشاءاللہ اسی حضور دے نام بھی چوماں گے حضور دے کم نو بھی چوماں گے حضور دا نام بھی چومو حضور دا کام بھی پیغام بھی چومو اور حضور دا پیغام ہے جے اے حضور دا پیغام اے نبی دی وراثت ہے ترکہ وراثت نو کی کہندے ہو ترکہ آدھے ہو یا نہیں ترکہ عربی دے اردو دے اندر استعمال ہوندہ ہے ترکہ تے لو سنو نبی دی وراثت باغ 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 کردہ پھر دیں نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ترک تو فیکم امرین میرے دو ترکے جے میرے دو ترکے جے دو وراثتاں جے ترک تو فیکم امرین کتاب اللہ ایک اللہ دی کتاب اور دوسری فرمایا وسنتی اور میری اے دو حضور دے ترکے نے اے دو حضور دیاں وراثتاں نے آؤ اس وراثت نو سینے نال لاؤ پوری امت وارث ہے کملی والے دی صلی اللہ پوری امت وارث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حضور دی ولادت دی خوشی صرف 12 دن جلوس کڈن نال جھڑیاں لان نال پوری نہیں ہوندی میرے دوستا حضور ظاہری روشنی کرن نہیں آئے یہ لیٹاں لان نہیں آئے حضور تے دل دیاں روشنیاں نو اجاگر کرن آئے وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں وہ شمع ہے وہ محمد الرسول اللہ دے نور نال اپنے سینیاں نو منور کرو اوے نور 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 میرا مصطفیٰ نور ہے بولو حضور نور ہے تو حضور نور ہے تے حضور دے نور نال اپنے سینے نو منور کر حضور دی سنت دے نور نال اپنی زندگی نو منور کر چھڑا نور نور کہندا رہے تے آپ اندھیرے چ بیٹھا رہے وہ چھڑا نور نور کہندا رہو آپ اندھیرے چ بیٹھا رہو تینوں کون سیاںا آکھے گا میرے دوستا نور اس نور تو فائدہ اٹھا آ جا اس نور دے کول تینوں بھی منور کر دے گا تینوں بھی وہ نور منور کر دے گا وآخر دعوانا الحمدللہ